ویسے کئی دفعہ لڑکیاں بہت تنگ ہو جاتی کہ میں نہیں اس بندے کے ساتھ رہ سکتی، میں تو طلاق لے لیں گے، خلا لے لیں گے، خلا لے لی، اب کیا شوہر کے بغیر رہ رہی، ماں باپ کی ڈانٹ کھا رہی، بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جاب کرنی پڑ رہی، ادھر بھی تھک رہے ہیں، وہاں کئی اور 10 مسئلے ہیں۔ اب ان ساروں کو جمع کر لیں اور اس گھر میں ہونے والی مشکل کو دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں کہ بڑی مشکل کہاں ہے، زیادہ مشکل کہاں ہے۔ تو بعض اوقات ہم جذباتی فیصلے کرتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی نہیں، میں یہاں جاؤں گی نہیں، میں وہ پوچھوں گی نہیں، ایسا نہیں کروں گی، ویسا نہیں کروں گی۔ سوچئے نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کو آپ کی ضرورت ہے، بندوں کو آپ کی ضرورت ہے، کس بات کا مان ہے؟ بندوں کو ہماری بہت ضرورت ہے۔ جب ہم نہیں تھے دنیا چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی نا، ابھی بھی چلے گی نا، ہم نہیں ہوگے چلے گی نا کہ نہیں چلے گی؟ کیا رک جائے گا؟ سورج نکلنا رکے گا؟ بارش برسنی رکے گی؟ فصلیں اگنی رک جائیں گی؟ نہیں، سب کچھ ہونا ہے، ایک ہم نہیں ہوں گے بیچ میں سین کے۔ تو زندگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہاں مشقتیں ہونی ہی ہونی ہیں۔ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ کس درجے کا آزمایا جاتا ہے یہ بتائیے؟ جتنا جس کا ایمان زیادہ ہو اتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا ہو تو کیا سوچا کریں کہ اللہ کو مجھ پر زیادہ پیار آ رہا ہے۔ کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر مل کے اس پہ لوٹ جائیں گے۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی آؤٹ آف ہر چیز باہر نکل آنا، وہ تو نہیں کیا نا، چادر کی اپنے حیا میں رہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بندے کی زندگی بچا لی، ایک ایمرجنسی کیفیت میں تھی۔ پھر ہر شخص کی سچویشن فرق ہوتی، ایک یہ تھی کہ بے صبری کرتے تو میں جاتی، میں کہاں سنبھالوں، نشے والا آدمی میں کہاں سنبھالوں اس کو، کر سکتی تھی وہ، ہو سکتا ہے قانونی جواز بھی اس کو مل جائے، اسلامی مل جائے، سب کچھ ہو جائے۔ تو یہ ہم میں سے، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا، ہماری چوائسز ہوتی ہیں۔ شادی ہو گئی، چوائس نہیں تھی، کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، ایک یہی آیا، یہی کرنی پڑی، کر لی، ایسا کرتا ہے نا۔ یا تو ہو نا 5-10 رشتے اور اس میں سے کوئی ایک آپ چوز کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی چوز کرے تو وہ بھی صحیح نکلے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں چوائس ہی نہیں، ایک ہی رشتہ آیا، شادی کر لی۔ اب لڑکا جو تھا اسپائلڈ تھا، ایک بچہ تھا ماں باپ کا، یا پیسہ بہت تھا، یا کسی کو ماں کو خود ہی تربیت نہیں کرنی آئی، اس نے تربیت نہیں، کوئی 100 ریزن ہو سکتی ہیں۔ اب اس بچے کے اندر کوئی بری عادتیں پڑ گئی، اب یہ عورت سخت مصیبت میں آ گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری کم از کم 50% یوتھ کا کیا حال ہے؟ ان کو ماں سے تمیز سے بات کرنی آتی ہے؟ بہن سے آتی ہے؟ کسی سے آتی ہے؟ وہ بیوی کی کہاں عزت کریں گے؟ انہوں نے سیکھی ہی نہیں، باہر ماحول ہی خراب ہے، وہ جو فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے کیا سیکھتے، وہاں بھی کوئی ادب تمیز نہیں۔ اب ایسے لڑکے اکھڑ قسم کے، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس کو خوابوں کا وہ سمجھتی ہے شہزادہ، تو اس کے لیے تو زندگی بڑی ہلکان ہو گئی، بڑی حرام ہو گئی۔ اب اس کے پاس چوائس ہے، ایک چوائس یہ ہے کہ چھوڑ دے اور کسی اور کا انتظار کرے اور دیکھے کہ وہاں کوئی زیادہ اچھا مل جائے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب صبر کرے، یہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ اب اس کو لے گی، صبر کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، سپورٹ کرے۔ آپ کو پتا بہت سے مرد صرف اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اللہ نے بیوی کس لیے پیدا کی ہے؟ سکون کے لیے۔ اب بیوی کے اوپر ہے تو مشکل، مگر تھوڑی سی ہسبینڈ کی مدد کرے، اللہ سے کتنا بڑا اجر اس کو ملے گا، جو زندگی کو سیو کر رہی ہے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے نا۔ اسی طرح آپ کسی کے بھائی کے لیے بھی یہی چاہیں جو آپ کا ہسبینڈ ہے۔ اچھا ایک اور چیز، جیسے اب میرا بیٹا ہے نا، تو میں ظاہر ہے کہ بڑا ہو رہا ہے، تو پھر جہاں بھی اللہ نے چاہے شادی کرنی ہے، تو ابھی تو خیر ہے کچھ سال، لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کے حالات، اس کی کام میں کھو جانا، تو آپ یقین کریں پچھلے دنوں ابھی یہ کچھ ویڈیوز اس نے ریلیز کی ہیں مسلم لیجنڈز کی، بلیو می،
24 گھنٹے اس نے کھانا نہیں کھایا، رات پوری نہیں سویا، کپ چائے کے اوپر اس نے کام چلایا. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام میں لگتا ہے نا میری طرح، تو اس کو بھول جاتا ہے پانی پینا، اس کو بھول جاتا ہے کھانا کھانا. اس کو پکڑ پکڑ کے یاد کرانا پڑتا ہے، بھائی یہ کرنا ہے، ہیں ہوش آ گئی، سن لیا، کرنا ہے یہ، اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے. میں صرف ایک چیز کے لیے فکر مند ہوتی ہوں، اس کی اگر بیوی نے آ کر صرف اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھی اور اس نے اس کی کیئر نہ کی کہ بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے اب سو جانا ہے، اب آپ نے وہاں اس میٹنگ میں جانا ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو کیا بنے گا اس کا؟ یہ ایک نہیں، لڑکے عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس میں اپنی ماضی کو سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کی ایسی کیئر کی تھی. ہم لڑکیاں فوراً مقابلے پہ آ جاتی ہیں، تم نے نہیں کی تو میں کیوں کروں. ہمیں جس طرح بچے پالتے ہیں نا، ہسبینڈ کو بھی بعض اوقات بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی، کھا لیں، یہ پہن لیں، سو جائیں، ایسا کر لیں، ویسا. اللہ نے ہمارا رول یہ بنایا. کیوں آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں؟ لڑکیوں نے اپنا یہ رول بھلا دیا ہے. مرد کی عزت، مرد کی کیئر، جو ہماری امی وغیرہ کا، جو نانی پھپھی کا جو ایج تھی نا، تو میں اپنی امی کو دیکھتی تھی، وہ اتنی کیئرنگ تھی میرے فادر کے لیے کہ کھانا نکالنا ہو تو اس میں، کپڑے ہو تو وہ فرسٹ کلاس، ہر چیز میں کیئر، داغ نہ لگا ہو. وہ مجھے یاد ہے بچپن میں اچھی طرح، وہ گرمیوں کے سفید جوڑا ہوتا تھا، ہر روز دھلتا تھا، ان مایا لگتی تھی، استری ہوتا تھا، ٹوپی خاص طریقے پر استری ہوتی تھی، مطلب، اور نالا ڈال کے ان کے وہاں پر لٹکایا جاتا تھا. آج کل کی لڑکیاں تو یہ نہیں کرتی. تو ملتا کیا پھر ان کو واپس؟ کیا ملتا ہے؟ طلاق. یس. تو آپ بچیوں کو یہ میں ضرور ایڈوائز کروں گی کہ مقابلے پہ نہیں آنا. اللہ نے ہمیں برابر نہیں پیدا کیا. ایز اے ہیومن بینگ ہم برابر ہیں، ایز اے مسلم ہم برابر، ہمارے رائٹس ہیں، ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. ہمیں بھی بہت عزت اللہ نے دی. لیکن مرد اور عورت اور بیوی کے بیچ میں اللہ نے جو رکھا، قرآن میں آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں خود دیکھیں گے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ ان کو دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ رول دیں. ان کے جتنے ٹف مشکل کام ہے نا، تو اس میں ہمیں ان کو ہیلپر بننا ہے. حضرت خدیجہ کا رول کیا تھا؟ کیا تھا حضرت خدیجہ کا رول؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلی سپورٹ انہوں نے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بہادر، اتنے سادے کمین، اور اکیلے دنوں غار میں رہتے تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس اندھیرے میں رات میں کسی غار میں رہ کے آئے. اسی سے سوچ لیجیے، اکیلے وہاں رہتے تھے غار میں، غور و فکر کئی کے دن کے بعد آتے تھے. حضرت خدیجہ کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بلکہ خود جاتے وقت ستو پانی تیار کر کے دیتی تھی. پھر جب وہ وہی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں تھی شوہر کے مزاج کے اندر کا چینج، جب وہی نازل ہوئی، وہ آئے سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کیا بنے گا میرا؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. قسم کھا لی انہوں نے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں، آپ کو نہیں رسوا کرے گا. اتنی ایشورٹی دلائی ان کو. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. تحمل الکل، تکسب المعدوم، تقر الضیف، اتنی صفات بتائیں. کہا آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے کا، آپ اتنے اچھے ہیں. آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ شور کر رہے تھے، آپ نے کمبل اڑایا، آپ نے کیئر کی، آپ نے سپورٹ دی، کمفرٹ دیا. کیا یہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے؟ آج بھی جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت کریں، کمفرٹ دیں، باہر سے آیا پانی پوچھے، کھانا پوچھے، کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیوں غصے میں ہیں، کیوں غم میں ہیں، تو آپ دیکھیں گھر جنت بن سکتے ہیں. ہم نے کہا تم بی اے پاس ہو، میں بھی بی اے پاس ہوں، آؤ کرے مقابلہ. اس مقابلے نے ستیہ ناش کر دیا. میں نہیں کہتی آپ خود کریں، آپ کروا کے رکھیں. جب آپ کام کرتی ہیں نا، تو اللہ نے آپ کو کچھ دیا بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے مال کا سب سے پہلا مستحق کون ہوتا ہے؟ گھر کے لوگ. ہم ساری دنیا کو دیں گے، ہم کہیں گے کیوں دیں ہسبینڈ کو، یہ دیں ہم کو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، قانونی اخلاقی طور پہ آپ کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ڈیمانڈ کریں، کیونکہ لمٹ کے اندر، کیونکہ ان کو اوپر اللہ نے فرض کیا. لیکن سرٹن سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے پاس کم ہوتا ہے، بیوی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
میں خود ایک ایسے دور سے گزری تھی جب میری جاب تھی اور میرے ہسبینڈ کی نہیں تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ جگہ چینج کرتے ہیں. ہم نے جگہ چینج کیا, ہم اسلام آباد آئے تھے, ایک کی جاب تھی دوسرے کی ان کی تھوڑے دن بعد لگی تھی. ہو جاتا ہے ایسا کبھی زندگی میں. مجھے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ یاد آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے, ان کے پاس جاب نہیں تھی, کام نہیں تھا کوئی. ان کی بیوی جو تھی بہت اسکلفل عورت تھی, وہ بناتی تھی کچھ, بیچتی تھی, بزنس کرتی تھی, پیسے تھے ان کے پاس. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سنی کہ بھی صدقہ کرنا چاہیے عورتوں کو, کیونکہ وہ بہت غلط زبان استعمال کرتی ہیں بعض اوقات گناہوں کے کفارے کے لیے. تو وہ گھر آئی تو کہنے لگی تم لوگوں نے تم صدقے کے قابل نہیں چھوڑا, میں آج کے بعد تم کو کچھ نہیں دے رہی, میں تب صدقہ کیا کروں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لیا, انہوں نے کہا خدا کے لیے تم نا یہ فیصلہ اس وقت کرنا جب آپ سے مشورہ کر لو, جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. وہ کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی بات سب مانتے تھے. وہ چلی گئی, جا کے تو دیکھا تو اندر لوگ بیٹھے ہیں. تو حضرت بلال جو تھے نا وہ کام کرتے تھے, یعنی میسنجر تھے اندر باہر, وہ فلانا آیا بلا لوں چلے جائیں. تو مثلا ملی بلال کو, ان کو کہا کہ مجھے بات کرنی ہے حضور سے, مسئلہ پوچھنا ہے, میرا نام نہیں بتانا. تو اندر گئے, کہا کہ وہ آئی ہیں خاتون تو پوچھنے. کہتے کون ہے, کیسے نہ نام بتایا. ان کا زینب. کہا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی وائف. کہا اچھا چلو تو بلا لو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کرتی ہوں, میرے پاس پیسے ہوتے ہیں, اور میرے پیسے میرے شوہر پہ گھر بچوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں, میں صدقہ ہی نہیں باہر کر پاتی, تو میں تو اب ان پہ کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں پہلے آپ سے مشورہ کر لوں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں پہ کرو گی تو اس کا دگنا اجر تمہیں ملے گا, تمہارا یہ صدقہ لکھا جائے گا, کیونکہ وہ تمہارے قریب سے ہے نا, قریب پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں, اب ٹھیک ہے اگر مجھے دگنا اجر ملے گا تو مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, میں گھر پہ ہی کروں گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کمائی بھی کرنی پڑتی ہے اور گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور کئی مسئلے, شوہر بیمار ہو گیا, یا اس بیچارے کو جاب ہی نہیں مل رہی, یا کسی اور فرسٹریشن کا شکار ہے, یا قابلیت ہی نہیں ہے. ایسے کئی سچویشنز آکورڈ ہوتی ہیں. اس میں اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کیا کریں, خود نہیں, آپ سرونٹ کا بندوبست کر لیں, لیکن گھر کو اگنور کبھی نہ کریں. خود نہیں کام کریں, کروا کے دیں. گھر کی مینیجر آپ ہیں, گھر آپ کا ہے. اگر وہ نہیں, فرض اس کا ہے کہ وہ مینٹین کرے سب کچھ, نہیں کر پا رہا, آپ نے شروع کیا, اللہ آپ کو اجر دے گا. ان کو ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہت بدل چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا شیئرنگ کر کے. مثلا میں نے جب شروع کیا, الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی ریلیجس فیملی سے تھے, میں بھی تھے, لیکن میں تھوڑی آؤٹ گوئنگ قسم کی تھی, ان کے لائف سٹائل تھوڑا اور فرق تھا. میں جب شادی کے بعد گئی تو میں نے کہا کہ درس کرنا ہے, تو کہتے نہیں ہمارے خاندان کی جو بہو ہے نا وہ باہر نہیں جاتی, ہم کہیں درس کرنے نہیں جاتے. میں کہا چلو گھر پہ بلا لیں سب کو, ادھر ہی کر لیتے. خیر یہ لمبی کہانی ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ تو ریلیجس فیملی ہے, لیکن ریلیجس پلس کلچرل ہوتا ہے نا, یا ایک علاقے کا ٹرینڈ ہوتا ہے, یا ان کی خاندان کی روایتیں ہوتی ہیں. تو آپس کی اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے جو میں کرنا چاہتی تھی الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ کنوے کرتی رہی, اور جہاں تک انہوں نے اجازت دی اتنا کیا, پھر رک گئے, پھر اگلی اجازت میں پھر آگے چل پڑے, پھر رک گئے, پھر اگلی اجازت میں پھر آگے کرے. اور الحمدللہ اب میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں سب سے زیادہ سپورٹیو وہ ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ پہلے دن نہیں تھا, کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی ایک دوسرے کے, میں کیا چاہتی ہوں وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ بنی بنائی چیز نہیں ملتی, آپ کو سچویشن ماحول بنانا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے کمیونیکیشن, اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تب بھی جا کے بات کر لیں. ون سائیڈڈ قربانیاں, اور اللہ تعالیٰ پھر مددگار پیدا کر دیتا ہے. بس نیت آپ نے کر لی, اور یہ جو ہم روز پڑھ رہے ہیں نا اس کتاب کو, اس کا میسج ہی یہی ہے کہ کچھ کرنے کے لیے صبر, سیکریفائس, اور آئیڈیل سچویشن میں نہیں جانا, بڑی مشکل سے چھوٹی کو برداشت کر لینا, لیکن یہ کہیں کہ مشکل ہو ہی نہ, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ دنیا کا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے,
سمجھ آ گئی بات کہ کوئی نہیں آئی؟ چلیے اب آپ سوچتے رہیے کل تک. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.